بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری۔ ناظرین گرامی، غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا تو نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں اور یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا، یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک کفار کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جوانمردی کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو منی وانا منہ۔ ترجمہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف ارشاد فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وَأَنَا مِنْكُمَا۔ ترجمہ، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ فائدہ، ایک تنہا آدمی کا جماعت سے بڑھ جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نہ پا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جمگڑے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے، وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جرت کا بھی نقشہ پیش کرتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی ایک مثال، اور دیگر صحابہ بھی اسی طرح تھے۔ ابن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اے سعد، آؤ مل کر دعا کرے، ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے، دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ دونوں حضرات نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی۔ اول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ، جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلہ میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرما، جو سخت حملہ والا ہو، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کروں اور اس کی غنیمت بھی حاصل کروں۔ تو
تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جو سخت حملہ والا ہو، میں اس پر شدت سے حملہ کروں اور وہ بھی مجھ پر زور سے حملہ کرے، اور پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے ناک کان کاٹ لے، پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیش ہوں تو کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے؟ میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کاٹے گئے، پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہیں۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں کی دعائیں اسی طرح سے قبول ہوئی جس طرح مانگی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تاگے میں پھرے ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی، اور کچھ عرصہ تک وہ تلوار ان کے پاس رہی، اور بعد میں 200 دینار کی فروخت ہوئی۔ دینار سونے کے ایک سکہ کا نام ہے۔ فائدہ: اس قصہ میں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر دشمن سے مقابلہ کی تمنا ہے، وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی ہے کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے، اور آخر میں جب وہ پوچھیں کہ یہ سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں کہ تمہارے لیے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اور ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانیں بھی پیش کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ